الرجيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور صلوات طالب علم کے لیے بہت سخت ہوتا ہے علماء افاضل اور خاص طور سے بزرگوں کے سامنے گفتگو کرنا، لیکن ایک اعتبار سے کافی بہتر ہے کہ انسان نے جو درس سیکھا ہے وہ اپنے بزرگوں کے سامنے پیش کر سکے۔ اس اعتبار سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ اپنے سیکھے ہوئے درس کو صحیح طریقے سے پیش کر سکوں۔ قرآن کریم کے جس آیت مبارکہ کو سرنامے سخن قرار دیا ہے، اس میں اللہ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے جانے کے مقصد کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ بشریت کو، انسانیت کو اور ہر فرد کو ہر طرح کی تاریکیوں سے نجات دے سکیں۔ قرآن اترا ہی اس لیے ہے تاکہ ظلمتوں سے نجات دیا جا سکے، اور مسلمانوں کے لیے نہیں آیا ہے قرآن۔ اللہ کے نبی کسی ایک قوم، کسی ایک مذہب، کسی ایک مسلک کے لیے نہیں آئے۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ الناس کے لفظ ہے، لوگوں کو ظلمتوں سے نکالنے کے لیے آئے تھے، گمراہیوں سے نجات دینے کے لیے آئے تھے، تاریکیوں سے بچانے کے لیے آئے تھے، تاکہ ہم نے آپ پر کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے آئیں۔ دوسری جگہ قرآن کا ارشاد ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ صاحبان ایمان کا ولی و سرپرست ہے اور انہیں ظلمتوں سے نکالتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی دو آیت کہ اللہ لوگوں کو ظلمتوں سے نجات دیتا ہے۔ ہم نے قرآن اس لیے اتارا ہے تاکہ میرے حبیب آپ بشریت کو تاریکیوں سے نجات دیں۔ اور زیارت سید الشہداء کا یہ فقرہ ہے، سید الشہداء کی زیارت میں فَضَلَا مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الزَّلَالَةِ وَالْجَهَالَةِ وَالْأَمَى۔ سید الشہداء نے اللہ کی راہ میں اپنا قربانی اس لیے پیش کی، اپنی قربانی اور اپنا اصلی سرمایہ راہ خدا میں دیا ہے تاکہ بندگان خدا کو جہالت سے نکال سکے، تاکہ ضلالت و گمراہی سے نجات دے سکے، تاکہ شک اور ارتیاب سے انہیں نجات دے سکے۔ اس لیے سید الشہداء نے اپنا خون دیا۔
لیکن آج کی اس مختصر گفتگو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی آئے تھے تاکہ ایک نورانی سماج اور معاشرہ وجود میں آ سکے، قوم کی ہر فرد نورانی ہو سکے، ہر انسان کا عقیدہ نورانی ہو، انسان کا کردار نورانی ہو اور خود انسان نورانی بن جائے۔ یعنی ممکن ہے کہ انسان کا عقیدہ ظلمانی ہو، ممکن ہے کہ ایک فرد کا عمل ظلمانی ہو، اور ممکن ہے کہ وہ فرد خود تاریک اور ظلمانی ہو۔ تو ہر فرد کے عقیدے کو نورانی بنانے کے لیے، اس کے افکار کو منور کرنے کے لیے، اور اس کے کردار کو نورانی بنانے کے لیے، اور خود اس فرد کو نورانی بنانے کے لیے آئے تھے۔ جب ہر فرد نورانی ہوگی تو سماج اور معاشرہ نورانی ہوگا۔ لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے نورانی بنائیں۔ اللہ کے نبی آئے تھے تاکہ سماج اور معاشرے کو نورانی بنایا جا سکے۔ پہلا راستہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، کس طرح سے اپنے آپ کو ظلمتوں سے نجات دیا جا سکتا ہے، تاریکیوں سے کیسے نکالا جا سکتا ہے۔ پہلی بات، اور پیغمبر پاک کی یہ حدیث بھی ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، اس حدیث کے ضمن میں بھی ظلمتوں سے نکلنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ سید الشہداء کی حقیقی معرفت انسان پیدا کرے۔ انسان کے ہاں اگر حضرت امام حسین علیہ السلام کے حقیقی عرفان ہوا تو یہ عرفان انسان کو ظلمتوں سے نجات دے گا۔ اب پہلا راستہ تاریکیوں سے نکلنے کا کہ حسین کی صحیح معرفت ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے سلیمان ابن مہران نے اعمش کا بیان ہے کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ البتہ ظلمتوں سے نکلنے کے لیے سید الشہداء کے معرفت کے لیے ظرفیت کی ضرورت ہے، مگر حسین کا عشق کس طرح سے انسان کو ظلمتوں سے نکالتا ہے، تاریکیوں سے نجات دیتا ہے، یہ غور طلب بات ہے۔ تو سلیمان ابن مہران اعمش حج میں طواف خانہ کعبہ میں مصروف، اور انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص خانہ کعبہ کے پاس اللہ سے اس طرح دعا کر رہا ہے، خدایا تم مجھے معاف کر دے، جبکہ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ دعا کا انداز تھا جس کی وجہ سے میرے بدن میں لرزہ پیدا ہوا۔ کیا میں اس کے قریب گیا، کہا ماہ محرم حرام مہینہ، محترم دن ہے، حج کے ایام ہے، اللہ اور رسول کا حرم ہے، تو کیوں اللہ کی رحمت سے مایوس ہے؟ تم آخر کیوں اللہ کی رحمت اور مغفرت سے نا امید ہو؟ تو اس نے کہا، یہ سلیمان ابن مہران اعمش کہتے جب میں نے اس سے پوچھا کہ اتنا عظیم مہینہ ہے، اتنے مبارک دن ہے حرم پروردگار میں، اور تم اللہ کی مغفرت سے نا امید نظر آ رہے ہو، تو اس نے کہا کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ تو سلیمان نے کہا کیا کوہ تہامہ سے بھی بڑا تیرا گناہ ہے؟ کہا ہاں اس سے بھی بڑا ہے۔ کہا اگر اس سے بڑا ہے تو کیا تیرا گناہ اتنا مستحکم ہے کہ مستحکم اور مضبوط پہاڑوں کی برابری کر سکے؟ کہا ہاں اتنا مستحکم ہے کہ مضبوط اور مستحکم پہاڑوں کی بھی برابری کر سکتا ہے۔ تم جاننا چاہتے ہو کہ میرا گناہ کیسا ہے؟ کہا جاننا چاہتا ہوں۔ تو اس گنہگار انسان نے سلیمان کا جب یہ کہا جاننا چاہتے ہو، اور سلیمان نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں، تو کہا حرم سے باہر چلو، حرم سے باہر چلو۔ اور یہ کہتے جب ہم حرم سے باہر گئے تو اس خطا کار انسان نے کہا کہ میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ کے منحوس فوج میں تھا، اس کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی میں تھا جنہوں نے سید الشہداء کو کربلا کے میدان میں گھیر کے قتل کیا ہے امام علی مقام کو، ان میں سے ایک میں۔ اور صرف اتنی بات شہادت حسین، سید الشہداء کے سر کو حوالے کیا گیا 40 لوگوں کے، اور ان 40 لوگوں میں ایک میں تھا
جو لوگ کوفے سے شام لے کے گئے امام علی مقام کا سر، روایت نے لکھا کہ 40 لوگ تھے، یہ شخص کہہ رہا ان میں سے ایک میں تھا۔ اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کس طرح سے حسین چراغ ہدایت ہے، کیسے انسان کو ظلمتوں سے اور تاریکیوں سے نجات دیتے ہیں۔ لیکن ظرفیت شرط ہے نا، ظرفیت، وگرنہ بارش تو گرتی ہے ہر زمین کے اوپر، جو زمین ظرفیت رکھتی ہے اس میں مؤثر ہوتا ہے۔ یہ تو نور ہے نا، توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ظرفیت کی شرط ہے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ گیا اور ہم حسین کا سر لیے ہوئے تھے، تو اس کو ابن شہر عاشق نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ نصرین کے مقام پر یہ واقعہ ہے کہ ہم دہر راہب کے پاس رکے، اور جب وہاں رکے تو ہم نے کہا کہ بھائی کھانا تیار کیا جائے۔ ہم مصروف ہو گئے کھانا بنانے میں، اور کھانا بنانے کے بعد دسترخوان بچھایا۔ امام حسین علیہ السلام کا سر نیزے پہ تھا، اور کچھ لوگ نیزے کے ارد گرد سر حسین کی محافظت کر رہے تھے، اور ہم دسترخوان پہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ جب کھانا کھانے میں مصروف تھے تو ہم نے دیکھا اس گرجا گھر کی دیوار پہ ایک ہاتھ ظاہر ہوا، اور وہ بھی اتنا مضبوط اور مستحکم جیسے لوہے کا ہاتھ ہو۔ ایک ہاتھ ظاہر ہوا، اور وہ ہاتھ اپنے ہاتھ سے دیوار پہ یہ لکھ رہا تھا، گرجا گھر کی دیوار پہ لکھ رہا تھا، اترجو امتن قتلت حسین شفاعت جدہ یوم القیامہ۔ کہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، وہ قوم جس نے حسین کو قتل کر دیا، وہ قیامت کے دن حسین کے جد کی شفاعت کی امید رکھتی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ جس قوم نے حسین کو شہید اور قتل کر دیا ہو وہ ان کے جد کی شفاعت کی امید رکھے؟ اب اس کا بیان ہے کہ جتنے لوگ ہم کھانا کھانے میں مصروف تھے، سب نے دسترخوان چھوڑ دیا اور دوڑے گئے تاکہ اس ہاتھ کو پکڑ لیں۔ دیوار کے قریب گئے تو وہ ہاتھ غائب ہو گیا دیوار کے قریب۔ پھر سارے لوگ واپس آ گئے دسترخوان کے اوپر، سارے لوگ واپس آ گئے، بیٹھے دسترخوان پہ، پھر وہ ہاتھ ظاہر ہو گیا، اور ہاتھ ظاہر جب ہوا تو اس ہاتھ نے ایک دوسرا شعر لکھا، فلا واللہ لیس لہم شفیع وہم یوم القیامت فی العذاب۔ خدا کی قسم، جن لوگوں نے حسین کو شہید کیا ہے، قتل کیا ہے نرغ اعلیٰ میں گھیرنے کے بعد، خدا کی قسم کوئی بھی ان کی شفاعت نہ کرے گا، قیامت کے دن وہ جہنم میں جائیں گے۔ پھر ہم لوگ اٹھ کے گئے تاکہ اس ہاتھ کو پکڑ لیں، پھر وہ ہاتھ غائب ہوا، پھر آ کے دسترخوان پہ بیٹھے، اور جب اب دسترخوان پہ بیٹھے تو تیسری مرتبہ ہاتھ ظاہر ہوا، اور اس نے اسی گرجا گھر کے دیوار پہ ایک تیسرا شعر لکھ دیا، اور وہ تیسرا شعر یہ تھا، وَقَدْ قَتَلُوا الْحُسَيْنَ بِحُکْمِ جَوْرٍ وَخَالَفَ حُکْمُهُمْ حُکْمَ اللَّهِ۔ حسین کو ظالمانہ طریقے سے قتل کیا گیا، حسین کو ظلم کر کے، ستم کر کے، ستا کے حسین کو قتل کیا گیا، اور جس نے بھی قتل حسین کا فرمان صادر کیا ہے، قد کان حکمہم خالف حکمہم حکم اللہ، ان کا حکم قرآن کے خلاف تھا، حکم قرآن کے خلاف تھا۔ کہا پھر سارے لوگ اٹھے جا کر چاہا کہ اس ہاتھ کو پکڑنے، پھر غائب ہوا۔ اب یہ شخص کہتا ہے کہ یہاں کے اوپر میں نا امید ہو کر اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا، میں نے کھانا چھوڑ دیا کیونکہ میری اشتہا نہ رہی۔ اتنے میں دیر سے اس گرجا گھر سے ایک راہب آیا، اور راہب امام حسین علیہ السلام کے اس نیزے کے پاس آیا جس پہ سید الشہداء کا سر تھا، اور ان کے محافظوں سے پوچھتا ہے راہب تم کہاں سے آئے؟ اب یہ غور طلب بات ہے، یہاں کے اوپر کس طرح سے حسین کا عرفان ظلمتوں سے نکالتا ہے، تاریکیوں سے نجات دیتا ہے، گمراہ انسان کو، بے بت پرست انسان کو، مشرک انسان کو جو موحد نہ ہو موحد کیسے بنا رہا ہے۔ اب یہ راہب آیا، آنے کے بعد پوچھا کہ تم کہاں سے ہو؟ کہاں؟ ہم عراق سے آئے، ہم نے حسین سے جنگ کیا۔ تم نے حسین سے جنگ کیا؟ کہاں ہم نے حسین سے؟ کہا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے حسین کی بات کرتے ہو؟
علی مرتضیٰ علیہ السلام کے بیٹے حسین کی بات کرتے ہو، نواسے رسول کی بات کرتے ہو، کہا ہاں ہم نے ان کو قتل کیا ہے۔ تو اس راہب نے کہا تم پہ تف ہو، تم نابود اور ہلاک ہو جاؤ، اگر عیسیٰ ابن مریم کا کوئی بچہ ہوتا تو ہم اسے اپنی آنکھوں پہ بیٹھا، تم نے نواسے رسول کو قتل کر دیا، اگر عیسیٰ ابن مریم کا کوئی بچہ ہوتا تو ہم اسے اپنی آنکھوں پہ۔ اس کے بعد اس راہب نے ان محافظوں سے ایک تقاضا کیا، کہا مجھے تم سے ایک درخواست ہے۔ کہا درخواست کیا؟ کہا میرے باپ سے مجھے میراث میں 10,000 دینار ملے، 10,000 دینار ملے۔ اب یہیں سے غور طلب بات ہے، حسین کا عرفان، حسین کی محبت، سید الشہداء کا عشق کس طرح سے انسان کو منقلب کرتا ہے، یہ غور طلب بات ہے۔ معرفت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے، اسی بات کو تو شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، محبت کیمیا کا نام ہے، جو خاک کو سونا بنا دے اسے عشق کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بڑی پیاری مثال دی ہے، کہا ایک مرغی کا بچہ آپ ہاتھ اٹھا دے تو ڈر کے دور چلا جاتا ہے، صرف ہاتھ اٹھا دیجیے، لیکن یہی مرغی جب انڈے دیتی ہے اور انڈے دینے کے بعد جب اس کے بچے نکلتے ہیں اور جب وہ بچوں کے ساتھ چلتی ہے تو وہاں اس کے مقابل میں اگر سانپ آ جائے تو سانپ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور کیسے بولتی اپنے پروں کو پھیلا کے۔ سوال یہ کہ جو مرغی ایک ہاتھ اٹھا دینے سے بھاگ جائے، کس چیز نے اسے اتنا شجاع بنا دیا؟ اتنی شجاعت پیدا کرتی ہے، اب وہ ایک روسی جانور سے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ یہ محبت ہی تو ہے جس نے شجاعت عطا کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ محبت کیمیا ہے جو انسان کے اندر شجاعت عطا کرتی ہے، انسان میں ایک تحفظ و تبدل پیدا کرتی ہے۔ ہم اور آپ کی بیٹیاں جب تک 15 سال کی ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، آپ سو جائیں تو اٹھائیے تو اٹھتی نہیں، 10 بجے بابا سونے دیجیے، ماما سونے دیجیے، لیکن جب شادی کر دیتے ہیں اور اللہ انہیں نعمت اولاد سے نواز دیتا ہے تو جو ہماری بیٹی اٹھتی نہ تھی، اب اس کا بچہ ایک مرتبہ روتے تو فوراً بستر کو چھوڑ دیتی ہے۔ آخر یہ تحرک کہاں سے پیدا ہوگا؟ یہ محبت کا کرشمہ ہے نا۔ محبت انسان کے اندر اتنی تبدل لے آتی ہے، اسی لیے تو محبت اہل بیت کا تقاضا کیا گیا ہے، اس لیے کہ محبت اہل بیت انسان کے تحرک پیدا کرتا ہے۔ اسی بات کو جوش نے کہا ہے، اسی بات کو جوش نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے کہ قطرہ دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیغمبر تھے حسین، جان دینے پہ جب آئے تو سرفرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ اصل شاہد مثال یہاں حیف کو قوم، حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، وہ رہے خستہ پریشان معطل حیران، نہ شرر بار ترنگی نہ دہک دے ارماں، جس کی آنکھیں فقط آباد ہوں سینے ویران، جرأت و ہمت و ایثار و وفا کچھ بھی نہیں، ذکر مولا پہ ڈرا ہوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ صلوات پڑھے پر محمد صلوات اور پڑھتے پر محمد یہ سید الشہداء ہے جو انسان کے یہاں تحرک ادا کرتا ہے، جرأت و ہمت و ایثار و وفا کچھ بھی نہیں، ذکر مولا پہ ڈرا ہوں کے سوا کچھ بھی نہیں، زندگی شعلہ جب والا گلزار نہیں، موت کا گھاٹ ہے یہ مصر کا بازار نہیں، اپنے آقا کی تعصی پہ جو تیار نہیں، زندہ رہنے کا وہ انسان سزاوار نہیں، زندہ رہنے کا وہ انسان سزاوار نہیں۔ تم نے
اپنے رسول کے نواسے حسین کو قتل کر دیا، توف ہو تم پہ، توف ہو خدا کی قسم۔ کیا یہ تو ایک عیسائی انسان تھا نا، عیسائی انسان تھا، مگر آپ دیکھیں عشق حسین کہاں پہنچاتا ہے۔ سید الشہداء کا احترام کیسا تھا اس کے یہاں کا۔ اچھا ایک درخواست ہے مجھے میراث میں میرے باپ سے 10,000 دینار ملے ہیں، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ جب تک تمہارا قافلہ یہاں رکا ہوا ہے سید الشہداء کا سر مجھے دے دو، اور اس کے عوض میں 10,000 دینار تمہیں دیتا ہوں، تم اپنے رئیس سے بات کر لو۔ اب اس روایت میں لکھا ہے کہ اس کا رئیس جو ہے زہر بن قیس تھا اصلی، اور یہ جو روایت نقل کر رہا ہوں اس میں تھا کہ عمر سعد کی ساتھ میں تھا، اور اس روایت میں عمر سعد کو ہی رئیس بتایا گیا کہ جس کی علماء نے توجیہ کی ہے کہ نہیں، اصل اس قافلے کا رئیس زہر بن قیس تھا جو اس قافلے کی ریاست کر رہا تھا اور ہیڈ تھا۔ اچھا اپنے رئیس سے پوچھ کے آؤ 10,000 دینار لوگے، 10,000 دینار لوگے، اور اس کے بدلے میں سید الشہداء کا سر میرے پاس رکھ دو۔ اب یہ لوگ گئے جو محافظ تھے سید الشہداء کے سر کے، کہا وہ کہہ رہا ہے کہ 10,000 دینار درہم کی بات نہیں ہے، دینار کی بات ہے، اور جب تک یہ قافلہ رکا ہے سید الشہداء کا سر مجھے دے دیا جائے۔ تو جب آئے تو عمر سعد نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے وہ 10,000 دینار لے لو، اور سید الشہداء کا سر جتنی دیر تک قافلہ یہاں رکا اسے دے دیا جائے۔ آپ ذرا غور تو کریں، راہب ہے، عیسائی ہے، کہ بس اتنی دیر کے لیے مجھے دے دو اور یہ پیسے لے لو۔ اب جب پیسے لے آیا تو 2 تھیلیاں لے کر آیا راہب، جس میں 500 دینار تھے، لے کر آیا، کہا یہ لے لو۔ عمر سعد نے لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ عمر سعد کی کنیز تھی، اور لینے کے بعد کھولنے کے بعد تاریخ نے لکھا ہے کہ کسی ماہر کو بلایا جو دینار اور درہم کو، اور اس میں بھی کھوٹا ہے یہ سکہ یا صحیح و سالم، اسے بلا کر کہا اسے پہلے چیک کرو۔ اس میں بھی ایک حکمت ہے قدرت کی طرف سے، چونکہ یہ لیا گیا مگر اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ عمر صاحب نے کہا پہلے اسے چیک کرو یہ صحیح و سالم دینار ہے یا نہیں، یا کہیں کھوٹا دینار تو نہیں ہے۔ چیک کیا گیا، نہیں بھی صحیح و سالم ہے، اسے بند کیا، اپنی کنیز کو دے دیا۔ اب کنیز کو جب دے دیا تو راہب کو سید الشہداء کا سر دیا گیا۔ جب سید الشہداء کا سر دیا گیا، جانے قربان ہو سید الشہداء کی اس محبت پہ، راہب کے دل میں جو محبت تھی، لیا اس نے سید الشہداء کے سر کو صاف کیا۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد ایک صلوات پڑھ دیجیے پر محمد۔ اگر آگے آ جائیں زحمت ہوگی، ایک صلوات پڑھتے پر محمد اور آل محمد۔ اب راہب نے سید الشہداء کا سر لیا، اور لینے کے بعد تاریخ نے لکھا ہے کہ اس نے امام علی مقام کے سر اقدس کو دھلا، صاف کیا، اور مشک اور کافور سے معطر کیا۔ مشک و کافور سے معطر کرنے کے بعد حریر کے لباس میں رکھ کے، کپڑے میں، حریر کے کپڑے میں رکھ کے، اپنے زانوں پہ سید الشہداء کا سر رکھ کے رات بھر روتا رہا اور مسلسل گریہ کرتا رہا۔ روتے روتے جب وقت ختم ہوا اور یہ طے پایا کہ اب سید الشہداء کا قافلہ، یعنی جو لوگ سرحائے شہداء کو لے جا رہے تھے، گزرنے والا ہے، تو ان لوگوں نے مانگا راہب سے امام کا سر دو۔ تو یہاں کے اوپر راہب نے سر امام سے گفتگو کی ہے، سید الشہداء کے سر سے ایک گفتگو کی، اور گفتگو میں یہ کہا امام علی مقام کے سر کو خطاب کر کے، کتنا بامعرفت راہب تھا، کتنا بامعرفت راہب تھا۔ سید اس کو خوب پتا تھا کہ یہ معصوم ہستیاں ہیں نا، یہ اگر سر و تن میں بھی جدائی ہو جائے تب بھی زندہ رہتے، وگرنہ گفتگو کا معنی بھئی گفتگو سر حسین سے کر رہا تھا۔ وہ سوچتا کہ یہ کہاں سنیں گے، یہ کہاں سنیں گے، مگر اس نے یہ بات کہہ کے پوری دنیا کو بتا
دیا کہ یہ دیکھو یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جو زندگی میں اثر رکھتے وہی موت کے بعد بھی اثر رکھتے ہیں، زندگی میں جو ان کے اثرات ہوتے ہیں مرنے کے بعد بھی وہی اثرات۔ کہا کہ میرا اختیار مجھ پہ ہے، سید الشہداء کے سر سے خطاب کر کے کہا کہ حسین میرا اختیار مجھ پہ ہے اور میرا کسی اور کے اوپر بھی سلطہ اختیار نہیں ہے۔ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، قیامت میں آپ اپنے جد کے سامنے گواہی دیجئے گا۔ کیا گواہی دیجئے گا؟ گواہی دیجئے گا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا صرف ایک ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ میں مسلمان ہوتا ہوں اور آپ کا غلام ہوں، آپ کا غلام ہوں۔ اتنی بات کہی اور کہنے کے بعد جب ان لوگوں نے کہا کہ سید الشہداء کا سر ہمیں دیا، کہا میں تمہیں واپس نہ کروں گا، تو اپنے رئیس کو بلاؤ۔ جب رئیس آیا تو کہا کہ دیکھو یہ حسین کا سر ہے، حسین کا سر ہے، اب جس طرح سے تم لے آ رہو ایسا برتاؤ سر کے ساتھ نہ کرنا۔ اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، اپنے وظیفے کو پورا کیا، اور اس کے بعد روایت نے لکھا ہے کہ طیر کو اپنے گرجا گھر کو چھوڑ کے نکل گیا، پہاڑوں کے اوپر عبادت کرنے لگے۔ اس کے بعد عمر سعد نے سید الشہداء کا سر لیا، لے کے چلا، مگر اس کے دل پہ راہب کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا، بے حرمتی کی سید الشہداء کے توہین کیا۔ لیکن دمشق پہنچنے سے پہلے عمر سعد نے اپنے قافلے والے سے کہا کہ رکو، سب کو اتارا اور اتارنے کے بعد اپنے کنیز کو بلایا، اور جب کنیز کو بلایا ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کنیز کو بلایا تو کہا وہ جو دینار کی تھیلیاں تھی وہ لے کر آؤ، دینار کی تھیلیاں لے کر آئی۔ اب دیکھا کہ ویسے ہی مہر لگی ہوئی تھی، ان تھیلیوں کو کھولا تو یہ سارے دینار خزف ٹھیکرے میں بدل چکے تھے، یہ سارے دینار ٹھیکرے میں بدل چکے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں تھا، اس دینار کے دونوں طرف قرآن کی 2 آیتیں لکھی ہوئی تھی۔ پہلی طرف اس آیت کو لکھا ہوا تھا، یہ آیت لکھی ہوئی تھی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَفْعَلُ الظَّالِمُونَ۔ یہ نہ دنیا سمجھے گی، تم ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ ستمگر اور ظالمین جو بےہودگیاں کرتے ہیں نا، اللہ اس سے واقف و آگاہ نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَفْعَلُ الظَّالِمُونَ۔ اور دوسری آیت لیے لکھی ہوئی تھی، دوسری آیت، کیا ممکن ہے کہ سید الشہداء کے خلاف کوئی کھڑا ہو اور اس کی دنیا بن جائے یا آخرت سمجھ جائے؟ دوسری طرف یہ آیت لکھی ہوئی تھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ جب عمر سعد نے یہ دیکھا کہ یہ دینار خزف میں بدل گئے اور قرآن کی یہ 2 آیتیں لکھی تو سر پیٹ کے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا کی قسم ہماری تو دنیا بھی گئی ہے اور آخرت بھی چلی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آپ نے دیکھا کلمہ گو تھے مگر جہنمی بن گئے، کلمہ گو تھے، اور ایک مشرک انسان جو موحد نہ تھا مگر عشق حسین اسے نجات دلا لے گیا، اسے ظلمتوں سے اس نے نکال دیا، تاریکیوں سے نکال دیا، ہم اس کے عقیدے کو نورانی بنا دیا، اس کے کردار کو بھی نورانی بنا دیا اور خود اس فرد کو بھی نورانی بنا دیا۔ بس پہلی چیز جو انسان کو ظلمت سے نکالے گی، تاریکیوں سے نکالے گی، وہ عشق اہل بیت ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کا عرفان ہے اور ان کی معرفت ہے۔ اسی لیے قرآن کریم، روایت اور سید الشہداء کی زیارت کا یہ فقرہ ہے قد بذل محجتہ فی، جو زندگی میں بھی لوگوں کو ظلمتوں سے نکالے اور بعد شہادت بھی ظلمتوں سے نکال دے، اسے حسین کہا جاتا ہے، اسے سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ قد بذل فی کا محجتہ لیستنقذ عبادک من الجہالت والضلالہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ نورانیت کے مقام پہ پہنچنے کے مقدمات کیا ہیں؟
راستے کیا ہیں جس کی بنیاد پر یہ نتیجہ ملے گا کہ ایک انسان نورانی بن جائے؟ آپ دیکھیں گے اگر میں تاریخ کربلا پڑھوں نا، کس کو سید الشہداء نے ایسا نورانی بنایا ہے۔ جب روایت نے لکھا ہے کہ لاش شہداء کو دفن کرنے کے لیے امام چہارم آئے تو کسی نے کہا کہ آقا ایک لاش ایسا ہے جو بہت نورانی ہے، جس سے نور ساطع ہو رہا ہے، تو میرے امام نے کہا وہ کسی اور کا لاشا نہیں ہے، وہ جان کا لاشا ہے، اس لیے کہ میرے بابا نے جان کے سراہنے پہنچنے کے بعد یہ دعا کیا تھا، اللہم بیض وجہا وطیب ریحا وحشرہ مع الابرار وعرفہ مع محمد وآل محمد۔ یہ میرے بابا کی دعا کا اثر ہے، یہ میرے بابا کی دعا کا ظلمتوں سے نکالا ہے، تاریکیوں سے جان اصحاب سید الشہداء کیسا نورانی بنایا، اپنی طرح منور بنا دیا ہے سید الشہداء نے، تبھی تو چراغ کو گل کیا تو کوئی نہ گیا، کوئی نہ گیا، چاہے وہ غلام ترکی ہو، چاہے وہ جون ہو یا دیگر شہدائے کربلا ہو، بذلا فیکا محجتہ لیستنقذ عبادک من الجہالہ۔ لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ نورانی اور منور بننے کے لیے کن چیزوں کا ہونا چاہیے؟ نبی گرامی راوی ہیں اور خود بیان کرتے ہیں، نبی گرامی کہتے ہیں کہ ایک مجمع تھا اور وہاں کے اوپر مجمع کے درمیان ایک معلم تھا جو حکمت کا درس دے رہا تھا۔ آپ غور کریں گے حکمت ایسے نصیب نہیں ہوتی ہے، من اخلص للہ 40 صباحا جرت ینابیع الحکمہ من قلبہ علی لسانہ۔ اگر 40 دن انسان پاک و پاکیزہ رہ جائے تو اتنا نورانی بنتا ہے کہ حکمت کے چشمے، ایک چشمے کی بات نہیں کی ہے، ینابیع الحکمہ، حکمت کے بہت سارے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ تو جو حکمت کا درس دے اس کا مطلب ہے کہ نورانی ہے، اور کیوں نہ نبی کا کام ہے، وہ نبی آ کر حکمت سکھاتے ہیں، انبیاء کا کام ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی حکمت کا درس دیتے ہیں، نبی علم سکھاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ایک عام انسان توجہ کرنے کی، اور یہ نورانیت کسی گھر کی، خاندان کی، کالے گورے کے، عرب اور عجم کی میراث نہیں ہے، نورانیت تو اس کے پاس آئے گی جس کے یہاں ظرفیت پائی جائے، جو اس مقدمات کو فراہم کر دے، اور یہی اس روایت میں بتایا گیا ہے۔ ایک شخص نے دیکھا مجمع ہے، وہاں ایک انسان ہے حکمت کا درس دے رہا ہے، اب جا کر اسے قریب گیا، دیکھا کہ یہ تو غلام ہے، یہ تو فلاں بازار میں خرید و فروخت ہوا کرتا تھا، اب اسے پڑھاتا کیونکہ یہ سمجھ یہ رہا تھا کہ حکمت بھی اور نورانیت بھی عمرا سے مخصوص ہے، عمرا سے، شرفا سے اور بزرگان سے اور کسی خاص نسل اور قوم سے، تو اس کو بڑا تعجب ہوا، ایک غلام کیسے منور ہو سکتا ہے، وہ کہاں سے اتنا نورانی ہو سکتا ہے؟ فوراً اس نے پوچھ لیا الست عبد آل فلانی، یعنی اس سوال سے یہ کہنا کہ تم کو کیسے نورانیت مل گئی، تم تو فلاں قبیلے کے غلام تھے، کیا تم غلام نہ تھے؟ کہاں غلام تھا، کہا پھر نورانیت کیسے ملی؟ تو اس کے جملے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا جب سے میں نے خیمہ حیات میں قدم رکھا ہے، چند چیزوں کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، چند چیزوں سے وابستہ رہا، جو پہلی بات اس نے کہا مجھے نورانیت چند چیزوں کے ضمن میں ملی ہے، پہلی بات جو اس نے کہی ہے کہا صدق الحدیث ہے، میں نے کبھی بھی زندگی میں جھوٹ کا سہارا ہی نہیں لیا ہے، اس سچائی نے مجھے اتنا منور بنا دیا۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل صلوات پڑھتے بر محمد اور آل جب سے خیمہ حیات میں نے قدم رکھا ہے، میں نے زندگی میں کہیں بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا۔ اب
اب صاحبان علم و فہم کا مجمع ہے، میں اپنے محترم مجمع سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ کم از کم 30,000 کی فوج تھی کم از کم، اور سید الشہداء اکیلے تھے اور 30,000 کی فوج کو خطاب کر کے یہ کہہ رہے تھے، یہ بتاؤ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں علی مرتضیٰ کا فرزند نہیں ہوں؟ یہ بتاؤ، یہ دوست تو نہ تھے نا؟ یہ بتاؤ کیا میں نے حرام محمدی کو حلال کیا؟ پورے مجمع میں خاموشی چھائی تھی۔ سب سے بنیادی سوال یہ، کوئی ایک حسین کی بات کو ٹھکرا دیتا؟ آخر حسین میں یہ شجاعت کہاں سے آ گئی؟ یہ استقامت آئی کہاں سے؟ وہ کیا باتیں تھی جو 30,000 کے منہ پہ قفل لگائے ہوئے تھی؟ کیا بات تھی؟ آخر سید الشہداء کے یہاں کیا میں نے کسی کو خراش لگائی ہے کہ تم قصاص لینا چاہتے ہو؟ کوئی ایک بھی نہ بولا۔ اللہ اللہ، سید الشہداء کیا؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ کس بنیاد پر اتنی شجاعت تھی؟ کس بنیاد پر؟ علماء نے لکھا ہے خدا کی قسم، صرف اور صرف حسین کی حقانیت و صداقت تھی جو حسین کو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے کیے، اور 30,000 کی فوج کے منہ میں قفل لگائے ہوئے تھے۔ صرف اور صرف حسین کی صداقت اور حقانیت تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان سچا ہے نا تو پوری دنیا کو اکیلا پیچھے ہٹانے کے لیے کافی حسین کی صداقت تھی۔ کہاں سچائی سے نورانیت آتی ہے، ایسے ہی تھوڑی قرآن نے کہا صادقین۔ ہاں، شجاع بننا ہے نا تو تمہیں بھی سچوں کے ساتھ ہونا چاہیے، اور سچائی اور صداقت کا دامن تھامنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظرف کے اندر بہت توجہ کرنے کی۔ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرے قلب کے ظرف میں کیا رکھا ہوا ہے؟ زبان معرف ہے میرے قلب کی، زبان میرے قلب کی معرف ہے عزیزان۔ میرے مولا نے کہا کہ جو انسان سچ بولتا ہے نا وہ سچ نہیں بولتا ہے، سچائی شخصیت کا پتہ بتاتی ہے، سچائی شخصیت کا پتہ بتاتی ہے۔ یعنی سچ بولنے والا سچ بول کے یہ کہتا ہے سماج معاشرے میں کہ میں باشخصیت ہوں، میں محترم ہوں، میں آبرو مند ہوں۔ ایسے ہی تھوڑی مولا نے کہا ہے تکلموا تعرفوا فإن المرء مخبوء تحت لسانه، بولو پہچانے جاؤ گے، انسان اپنی زبان تلے چھپا ہوا ہے۔ اور نہج البلاغہ میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے جو جتنا آبرومند ہوگا اتنا ہی سچا ہوگا، جو جتنا جمع مرد ہوگا اتنا ہی زیادہ صادق ہوگا۔ وَصِدْقُهُ عَلَىٰ قَدْرِ مُرُوَّتِهِ۔ یعنی کتنی میرے اندر شخصیت پائی جاتی ہے، کتنی میرے اندر جمع مردی پائی جاتی ہے۔ جمع مردی کے لیے ملا رومی نے یہ کہا تھا، در شجاعت شیر ربانی استی، در مروت خود کی دانی کی استی۔ اے علی، میں آپ کی شجاعت تو بیان کر سکتا ہوں مگر آپ کی جمع مردی کا کیا عالم ہے میں اسے نہیں بتا سکتا ہوں۔ تو شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دیکھو شجاعت سے بہت بلند بالا شے کا نام ہے جمع مردی۔ جنگ خندق میں عمرو بن عبدود کو زیر کر دینا اسے شجاعت کہا جاتا ہے، لیکن توہین کرنے کے بعد سینے سے اترانا اسے جمع مردی کہا جاتا ہے۔ لشکر کو پانی پلانا اسے شجاعت نہیں کہا جائے گا، اسے جمع مردی کہا جاتا ہے۔ جہاں انسان اتنا عظیم ہو جائے کہ اپنے دشمن سے بھی محبت کرنے لگے اسے جمع مرد کہا جاتا ہے۔ اور حدیث یہی کہہ رہی ہے صدقہ علی قدر مروتہ، جتنا انسان جمع مرد ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی صادق اور سچا بنتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد آل محمد۔
इंसान शुजा हो ही नहीं सकता है। अगर इंसान झूठा है ना, पूरी जिंदगी डरा ही रहेगा, कब मेरा झूठ जाहिर हो जाए, कब मेरा झूठ भूल जाए। हाँ, शुजा बनने के लिए सादिक बनने की जरूरत है। शुजाअत तो सदाकत से आती है। और याद रखिएगा, मेरे इमाम ने तो कहा जिंदगी की पहचान है सदाकत। अजीब बात कही, ये भी गौर तलब बात है। मैं कैसे जानूं कि मैं जिंदा हूँ या मरा हुआ हूँ? मेरे इमाम ने कहा देखो, सच बोलते हो या झूठ बोलते हो। कहा सच्चाई जिंदगी की पहचान है। जिंदा इंसान सच बोलता है। हदीस पढ़ के सुना दूं ताकि बात वाज़ेह हो सके। मेरे इमाम ने कहा इन्नल कज़्ज़ाबा वल मय्यता सवाउन। कहा झूठा इंसान और मरा हुआ इंसान दोनों बराबर है। अब ये सवाल ये है कि आप ये बताइए, अगर अदालत में किसी को गवाह के तौर पे ले जाना हो तो आप मरे हुए इंसान को ले जाएंगे? हरगिज़ नहीं ले जाएंगे ना। कभी भी मरे हुए इंसान को गवाही के लिए नहीं ले जाया जाता है। खूब, तो मरा हुआ इंसान, अच्छा झूठे को ले जाएंगे? झूठे को भी नहीं ले जाएंगे। अब तवज्जो करने की जरूरत है। फ़इन्नल कज़्ज़ाबा वल मय्यत सवाउन, झूठा और मरा हुआ इंसान दोनों बराबर हैं। क्यों आका? का फ़इन्ना फ़ज़ीलतल हय्य अलल मय्यत अस्सिक़तु बिह। का एक जिंदा इंसान की मुर्दा इंसान पे फजीलत, भाई मैं जिंदा हूँ और एक इंसान मरा हुआ है, ना उसकी बात पर एतमाद किया जाए ना मेरी बात पर, तो बराबर है ना दोनों? बराबर है ना दोनों? दोनों बराबर हो गए। हाँ, अगर मेरी बात पे समाज और माशरे में एतमाद किया जाता है, बड़ी अहम बात है। ये जो समाज और माशरे से एतमाद टूट गया, कहीं उसकी एक वजह तो नहीं है कि हमारे यहाँ से सदाकत कम होती? एक वजह तो ये नहीं है ना कि हमारे यहाँ से सदाकत का खातिमा हो गया। हदीस कह रही है फ़इन्ना फ़ज़ीलतल हय्य अलल मय्यत अस्सिक़तु बिह। एक जिंदा इंसान की मुर्दा इंसान पे फजीलत बस यही है कि अगर जिंदा इंसान की बात पे एतमाद किया जाता है तो वो जिंदा है, वगरना मरा हुआ। इज़ा लम यूसक़ बिह बतलत हयातो। अगर कोई इंसान जिंदा है, समाज और माशरे में चलता फिर तो रहा है, मगर उसके बात पर एतमाद न किया जाए तो कायनात के मौला कहते हैं ऐसे इंसान को जिंदा न कहो, चलती फिरती लाश। एक सलावत पढ़ी बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। अहम चीज हो गई नूरानियत के लिए। पहली बुनियादी शय जो उसने बताई है कि अस्सिद्क़ु बिल हदीस, मैं हमेशा सच्चा रहा। अल्लाह अल्लाह, पहली बात सच्चाई, दूसरी बात व अदाउल अमाना, अमीन बन के जिया। अमीन बन के, कितना अहम मरहला है। नबी गिरामी का घर घेर लिया है, अल्लाह के नबी को कत्ल करने आए हैं और नबी के पास अमानत भी है। तुम अमानत पहले ले लेते, अमानत ले लेते, फिर तलवार ला के नबी का घर घेरते, जाने कुर्बान हो जाए नबी गिरामी की अमानत और सदाकत पे। ये इतने अजीम नबी हैं, अगर कत्ल भी इनको कर दिया जाए ना तब भी हमारी अमानतें हम तक पहुंच जाएंगी, तब भी हमारी अमानतें हम तक पहुंच जाएंगी। आप इन सारी बातों पे गौर करिए। नूरानियत बनाने के लिए नमाज का तस्करा नहीं हो रहा है, रोजे का तस्करा नहीं हो रहा है, ये सारी बातें समाजियात से मरबूत है। अमानत, रुद्दुल अमानत इला अहलिहा, ये न देखो सुई है, ये न देखो धागा है, नूरानियत बनने के लिए। और फिर हदीस ने कहा ला तंजुरु इला कसरति सलवातिहिम व सियामिहिम व कसरतिल हज्ज व ज़काति व कसरतिल मारूफ व तंज़नतिहिम बिल्लैल। कहा ये ना देखना समाज और माशरे में ये बहुत ज्यादा नमाजें पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा रोजे रखते हैं, बड़े ज्यादा खैरात करते हैं, ये रात को उठ के गिड़गिड़ाते हैं। कहा तंज़नतिहिम बिस्सलात पे धोखा न खा जाना। हाँ, फिर क्या देखना? उन्ज़ुरू इला सिद्क़िल हदीस व अदाइल अमाना। हाँ, दो चीजें जरूर देखना।
دیکھنا سچا ہے، اور دوسری بات یہ دیکھنا امانتدار ہے یا نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دوسری چیز امانتداری ہوئی، یہاں سے انسان کے ہاں نورانیت، اور تیسری بات بھی بڑی اہم کہہ دی، بڑی اہم، وقت نہیں کہ اس کی توضیح کیا جائے، لیکن انہوں نے کہا مجھے نورانیت اس لیے ملی، یعنی اس روایت نے ایک بات یہ بھی بتایا، بیجا وقت ضائع کرنا، اس سے انسان کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بات ہے، اب یہ غور طلب بات ہے، کیسے؟ یعنی اگر انسان وقت سے صحیح فائدہ نہ اٹھائے، اگر مصروف نہ رکھے خود کو اچھے کاموں میں، بےہودہ وقت گزارنے سے، کہا میں نے زندگی میں کبھی بھی اپنا وقت بےہودہ کاموں میں صرف ہی نہیں کیا، یہاں سے مجھے نورانیت ملی ہے۔ ہم نے تو علماء کی سیرت میں پڑھا ہے کہ مباح باتوں کو کرنے سے پرہیز کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ بعض مباح باتیں پیش خیمہ بن جائے حرام کا، بعض مباح باتیں حرام کا پیش خیمہ بن جائے، یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے، اس لیے کہ مباح سے بھی پرہیز کیا جائے۔ بس پہلی چیز صدق الحدیث، دوسری بات ادا الامانہ، تیسری چیز بےہودہ امور میں وقت نہیں گزارا، اور چوتھی بات غضی بصری، غضی بصری، جہاں زندگی جب گزاری ہے نا، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے یہ کہا ہے، یا بنیا اذا کنت فی بیت الغیر، اے میرے لال جب بھی کسی دوسرے کے گھر میں رہنا تو اپنی نظروں کو جھکائے رکھنا۔ ایک غیرت دار انسان کی پہچان کیا ہے؟ کیسے ایک انسان کو پہچانا جائے گا؟ کیسے پہچانا جائے گا غیور ہے یا غیور نہیں ہے؟ کیسے پہچانا جائے گا اس کے یہاں حیا پائی جاتی ہے یا نہیں؟ کس طریقے سے روایت نے لکھا ہے کہ حیادار اور غیور انسان کو پہچاننے کا پہلا راستہ آنکھ، پہلا راستہ آنکھ ہے۔ میرے مولا نے مالک اشتر کو خط میں لکھا تھا، اگر کسی کام کرنے والے کو بھی انتخاب کرنا تو دو چیز دیکھنا، پہلی چیز تجربہ دیکھنا، اس فیلڈ میں تجربہ رکھتا ہے یا نہیں، دوسری بات یہ دیکھنا حیا پائی جاتی ہے یا نہیں، غیرت پائی جاتی ہے یا نہیں۔ اسی لیے روایت نے کہا موضع الحیاء العینان، اگر پہچاننا ہے کسی انسان کو کہ اس کے یہاں حیا پائی جاتی ہے نہیں، تو اس کی آنکھوں سے دیکھنا ہوگا، اس کی آنکھوں کے ذریعے سے اسے پہچاننا ہوگا۔ میں نبی کا ایک قول پڑھوں، اللہ کے نبی نے کہا اگر 1,24,000 نبیوں کی باتوں کو ایک جملے میں جمع کر لیا جائے تو وہ جملہ یہ بنے گا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ ظاہر سی بات ہے، یعنی اگر حیا نہیں رہی نا تو پھر جو دل چاہے کر لو۔ آج کا سماج، آج کا معاشرہ، آج کی دنیا خوب اچھی طرح سے اس بات کو سمجھے ہوئے کہ لوگوں سے ان کے ایمان کو کیسے چھینا جائے، ان کے دین کو کیسے چھینا جائے۔ آج قوم و سماج اور معاشرے کے چھوٹے بڑے بزرگوں کو کیسے بے دین بنایا جائے، کہا راستہ ایک ہے، ان سے حیا چھین لو، خود بخود بے دین بن جائے۔ صلوات پڑھیں اور محمد اور آل محمد۔ عزیزان محترم، پہلی بات صدق الحدیث، دوسری بات ادا الامانہ، تیسری بات بےہودہ کاموں میں وقت کو صرف نہ کیا، چوتھی بات یہ کہ نظروں کو جھکائے رہا۔ لقمان حکیم نے کہا بیٹا نظروں کو جھکائے رکھو، قرآن نے کہا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے میرے نبی مومن مردوں سے، ہر جگہ قرآن مرد و عورت کے حکم کو ایک ہی صیغے میں بیان کر دے رہا ہے۔ اقیم الصلاۃ، مرد بھی شامل ہے عورت بھی شامل ہے، دونوں ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، اس یؤمنون بالغیب میں مرد بھی اور عورت بھی ہیں، لیکن جب بات آتی ہے نظروں کو جھکانے کی تو الگ الگ بیان کرتا ہے۔
कुल लिलमोमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व कुल लिलमोमिनाति यग़्ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना। ये कुरान एक साथ कह देता, मगर इतना अहम मरहला है ग़ज़्ज़ुन नज़र का, नजरों को झुकाने का, कि दोनों को अलग अलग खिताब किया जा रहा है। मोमिन मर्दों से कहो नजरों को झुकाए रखें, और मोमिनात खातून से कहिए नजरों को झुकाए रखें। ये चार बातें। पांचवी बात कफ़ी लिसानी, कफ़ी लिसानी, ज़बान को कंट्रोल में रखे रहा। मेरे मौला ने बड़ी अजीम बात कही है, अल इंसानो लुब्बुहु लिसानो, अल इंसानो लुब्बुहु लिसानो। एक इंसान की पूरी हकीकत उसकी ज़बान है, उसकी ज़बान है। कितना अजीम नुस्खा है। इसीलिए उलमाए इरफान कहते हैं, अगर किसी को दोस्त बनाना है तो पहले उसे 2-3 मरतबा छेड़ा करो, उसे जरा छेड़ो, ताकि जो चीज है उसके कल्ब के ज़र्फ में वो खुद ब खुद ज़बान से बाहर आ जाएगी। 3 मरतबा गुस्सा दिलाने के बाद अगर उसकी ज़बान पे कंट्रोल है ना, तो उसके अंदर ये सलाहियत पाई जाती है कि उसे दोस्त बना लिया जाए। उसके अंदर ये सलाहियत पाई जाती है कि इसलिए कि ज़र्फ के अंदर जो चीज है वही उससे बाहर निकलती है। अल्लाह अल्लाह कहा, अगर फिर भी उसकी ज़बान पे कंट्रोल है ना, तो उसे अपना दोस्त बना लिया जाए। कितनी अजीम बात कही है। जिस इंसान को अल्लाह ने साले दोस्त दे दिया, गोया उसे खैर दुनिया और आखिरत नसीब हो गया, खैर दुनिया और आखिरत मिल जाएगी। ये 5 बातें। छठी बात ये कह दी कि कभी मैंने लुक़्मे हराम के करीब नहीं गया। लुक़्मे हराम, ये 6 बातें वो है जिसने मुझे इतना मुनव्वर कर दिया कि मेरे कल्ब से ज़बान पे हिकमत के चश्मे जारी होने लगे। यही बात तो सैयदुल शुहदा ने कहा था, इमाम मासूम की बात क्यों असर नहीं कर रही है? इसलिए असर नहीं कर रही है, कद मुलियत बुतूनुकुम मिनल हराम व तुबिया अला क़ुलूबिकुम, तुम्हारे शिकम माले हराम से भर चुके हैं। बस अज़ीज़ान मोहतरम, इसका मतलब ये हुआ कि अपने वजूद को नूरानी बनाने के लिए, अच्छा ये कौन गुलाम था जिसकी रिवायत आपकी खिदमत में, ये कोई और नहीं था, ये खुद यही लुक़मान हकीम थे जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने ये रिवायत है। एक इंसान जिसको कुरान में मुस्तकिल सूरा के शक्ल में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान किया है, सूरह लुक़मान। ये सारी बातें इन्होंने कहा मुझे यहाँ से मिली है। और आखिरी बात तो अपने बेटे से ये कहा, या बुनैया इज़ा कुन्ता अला माइदतिल गैर फहफ़ज़ हलक़क, किसी के दस्तरखान पर बैठना तो कंट्रोल रखना। देखो कहीं भी दस्तरखान पे बैठना तो लुक़्मे हराम न जाने पाए। बस अज़ीज़ान मोहतरम, ज़हमत को तमाम कर दिया। कैसे कैसे नूरानी हस्तियों को सैयद शुहदा अपने साथ लाए थे। और सिर्फ यही नहीं, आप बताइए उस खातून का, सैयद शुहदा की बहन ज़ैनब उलिया मकाम का क्या मकाम होगा, जिसके लिए इमाम अली मकाम ने कहा, या उखैया ला तंसीनी फी सलातिल लैल, हे मेरी बहन मुझे नमाज़े शब में ना भूलना, मुझे नमाज़े शब में ना भूलना। ये जनाबे ज़ैनब उलिया मकाम के फ़कत मकाम और अज़मत के लिए यही जुमला काफ़ी है। इमाम मासूम कहे कि मेरी बहन मुझे नवाज़े शब में ना भूलना। एक बहन थी, अपने भाई के साथ साथ आई थी, मगर उधर जब असर का हंगाम था और शिम्र हुसैन के गले पे कुंद खंजर फेर रहा था, तो तिल्ले ज़ैनबिया पे हुसैन की बहन तरफ के कह रही थी, ओ बिसर साद मेरा माथा यासे बोल रहा है और तू खड़ा देख रहा है। हाय रे हुसैन की बहन, तू खड़ा देख रहा है, मेरा बच्चा यासिब हो रहा है, कोई असर न हुआ। एक मरतबा ज़ैनब ने कहा, अमा फीकुम मुस्लिम, अरे क्या तुम्हें कोई मुसलमान नहीं? कुल खंजर चल गया, फुरात का पानी ने सोच ला,
نستعین